شروع یہاں سے کرتے ہیں گفتگو کہ یہ جو پاکستان بھارت کے درمیان انٹیلیجنس اشتراک کی تجویز دی گئی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ سہیل صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس طرح کی جو ہم نے مثالیں دیکھی ہیں اس میں ایک اہم جزو ہوتا ہے نان پولیٹیکل انٹیلیجنس اوورسائٹ، یعنی کسی بھی قسم کی سیاست سے بالا تر ہو۔ پاکستان بھارت اور خاص کر بھارت کی طرف سے جو سارا کا ساری کشیدگی ہوتی ہے اس میں تو ہوتی انٹرنل پالیٹکس بھارت کی انوالوڈ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ ماڈل یا تجویز ورک کر سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تجویز ڈیفینیٹلی قابل عمل ہے، ممکن ہے، لیکن پہلے اس تصور کو ختم کرنا ہوگا کہ ہم ازلی دشمن ہیں اور ازلی دشمن رہیں گے۔ اگر تو اس تاثر کو یا ہم یہ دونوں ملک یہ طے کر لیں کہ ہم نیبر ہیں اور ہمارے یہ جو نیبرہڈ ہے یا ہمسائیگی ہے یا پڑوسی ہونا، یہ ختم نہیں ہو سکتا اور یہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اگر ہم نے امن کرنا ہے، پیدا کرنا ہے اور بقائے باہمی جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے، تو پھر ہمیں جس طرح یورپ کے ملکوں کی لڑائیاں تھیں الٹیمیٹلی انہوں نے ختم کی، یہی جو انگلینڈ اور فرانس تھے ان کی 100 سال جنگ جو ہے وہ ضرب المثل ہے، تو لیکن ختم ہو گیا۔ تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ پٹھان کوٹ واقعے پہ واپس چلے جائیں تو اس وقت آپ یاد کریں کہ کیا ہوا تھا۔ پٹھان کوٹ واقعے پہ یہ ہوا تھا کہ مودی صاحب نے وزیر اعظم نواز شریف کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس پہ اگر آپ ایکشن لیں گے تو پھر ہم جواب نہیں دیتے۔ چنانچہ میاں نواز شریف نے وعدہ کیا، انہوں نے اس پٹھان کوٹ واقعے کی انکوائری کروائی، اپنی فوج کے ساتھ بھی بات کی، اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی، اور بالآخر وہ ایک انکوائری کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں ہمارا انٹرنل غلطیاں بھی سامنے آئیں، اور لیکن وہ ظاہر ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت بھی ختم ہو گئی اور شاید اس وقت کی مقتدرہ جو تھی اور لیڈرشپ اس نے بھی اس کو نہیں مانا ان کی رپورٹ کو، اور وہ کانفلکٹ جو ہے بڑھ گیا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو اس وقت حیت مقتدرہ ہے، یعنی سیاست اور فوج دونوں جو ہائیبرڈ نظام ہے، کیا یہ ان کی مرضی سے تجویز دی گئی ہے؟ اگر تو یہ مرضی سے تجویز دی گئی ہے تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل عمل ہے، اور الٹیمیٹلی اگر آپ کے ڈی جی ایم اوز ہر لڑائی کے موقع پر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے انٹیلیجنس ہیڈ بات کریں۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ چلو جی، ایک انڈیا الزام لگاتا ہے کہ یہ پاکستان نے کیا، ہم الزام لگاتے ہیں کہ اس چیز کے پیچھے انڈیا ہے۔ فرض کر لیں کہ اس کے پیچھے کوئی تیسرا کوئی اور ہو تو اس کو کیسے چیک کیا جائے؟ یہ تو ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ انڈیا نے فلاں 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 چیزوں کے پیچھے ہے، وہ کہتے ہیں آپ فلاں فلاں واقعات کے پیچھے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی تیسرا ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی تیسرا ہے جو شرارت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور تاکہ اس تیسرے کو روکا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے یاد ہے کہ فیلڈ مارشل مونٹگومری سے 1965 میں یہ جو صرف یہ جو وہاں پہ چینل بنا ہے جس کو انگلش چینل کہتے ہیں، جو انگلینڈ اور فرانس کو ملاتا ہے، تو اس سے پوچھا گیا کہ جناب جنرل صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، یہ بتائیں کہ کیا فرانس اور انگلینڈ کے درمیان اگر انگلش چینل بنا دیں تو کیسا رہے گا؟ تو فیلڈ مارشل نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہا یہ فرینچ آر ویری ٹریچرس، they will hide in the dark of night and will attack England in the morning۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 1980 سے وہ انگلش چینل بن گیا ہے، نہ کبھی فرانس نے اٹیک کیا ہے نہ انگلینڈ نے کیا ہے۔ یہ چیزیں تاریخ میں جو ہے، اگر تو آپ پازیٹیو چلیں تو کیوں نہیں دو اچھے ہمسائے بن سکتے ہم، اور کیوں نہیں ہم راستے کھول سکتے، اور کیوں نہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کر سکتے۔ آج ہمیں شاید یہ ناممکن لگے ہمارے ذہنوں کے مطابق، لیکن مستقبل تو یہی ہے، اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہو۔ عمر چیمہ صاحب، جہاں سہیل صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو ہوپ دلا رہے ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ زمینی حقائق کے مطابق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سہیل صاحب بڑے آپٹیمسٹ انسان ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں۔ آئی وش کہ یہ حقیقت میں
تبدیل ہو پائیں. جو ایک یورپین کنٹریز کا اور ہمارے میں ایک سوچنے میں فرق ہے وہ ہمارے لوگوں کی ہیومن ڈیولپمنٹس میں بھی نظر آتا ہے کہ ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. انڈیا اگرچہ چوتھی بڑی ایک معاشی طاقت بن گیا لیکن اوورآل ان کا ابھی بھی کو 80 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کی فوڈ سٹیمپس پر چل رہے ہیں, یا آپ سمجھیں کہ جیسے ادھر کا جو بینظیر انکم سپورٹ ورژن ہے اس پر چل رہے ہیں. تو اگر ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں تو دونوں ملکوں کو فائدہ ہے, یہ ہونے چاہیے. لیکن یہ جس طرح آپ نے ایگزامپل دی نا جو ایک 5 آئیز کی, ہمارے ساتھ ان کا موازنہ بنتا نہیں ہے. وہ سارے ایک انگلش سپیکنگ کنٹریز تھے, یعنی کہ جدھر ایک ہی طرح کے لوگ جو ہیں وہ آگے مختلف جگہ پہ اینگلو سیکسن جو ہیں وہ آباد بھی تھے, اور ان کا آپس میں کوئی ایز سچ کلیش بھی نہیں تھا. کنورجنس آف انٹرسٹ تھا, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائی یا رائیولری اس طرح تھی نہیں. ایون بعد میں جو یورپین جو ہیں ان کو انوالو کیا, اور جو سنوڈن لیکس آئیں تو اس میں ہمیں پتا چلا کہ امریکہ والے جو ہیں اپنے کئی جو یورپین اتحادی ہیں ان کی بھی وہ ان کی ٹیپنگ وغیرہ کر رہے تھے, تو ایک درمیان میں مسٹرسٹ آیا. لیکن جو ایک امریکہ کا جو ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کا یورپ کو بہت زیادہ فائدہ رہا کہ کوئی ٹیررزم کے حوالے سے ان کو پیشگی اطلاع مل جاتی تھی. ہمارے کنٹیکسٹ میں جو بات بلاول نے کی ہے یہ بات تو بہت اچھی ہے اور اس پہ ڈسکشن ہوتے رہنی چاہیے, لیکن یہی ہے کہ اوورآل جو ایک وولیٹیلٹی ہے ہمارے ریلیشن شپ کی کہ بہت اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ہم نا ملتے ملتے پھر دور ہو جاتے ہیں. کشمیر پر کتنی دفعہ بات چلی لیکن پھر ہم واپس جو ہے وہ ایک 0 پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. تو اگر تو یہ دونوں ایجنسیاں مل جائیں تو میرا خیال ہے کہ ادھر دہشت گردی ویسے ہی ختم ہو جائے گی. یعنی کہ زیادہ تر جو مسائل ہیں ہمارے ایک دوسرے کے پیدا کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ادھر کوئی تھرڈ کنٹری بھی انوالو ہوگا. تو اگر یہ دونوں مل جائیں تو پھر یہ ہماری ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی, اور اوورآل یہ ایک اچھا ڈریم ہے. یعنی کہ میں تو اس کو بھی اس سٹیٹس پر جو اس کی پریزنٹ پوزیشن ہے یا جو دونوں ممالک کے تعلقات ہیں اس میں یہ ایک خواب لگتا ہے. اللہ کرے کہ یہ خواب حقیقت میں بدل جائے. لیکن اگر ہم اپنی ایک تاریخ دیکھیں, دونوں ممالک دیکھیں, اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے مسائل ہیں, انڈیا کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. انہوں نے جو اتنا اگر وہ امن پسند ہے تو آپ نے جو باقی سارک کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز ان کو جس حال میں اس نے رکھا ہے یا جس طرح کی اس کی نیچر آف ریلیشن شپ ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنے جو ان کے بھی ایک بڑا ایک ہیجمونیٹک قسم کا ایک ایٹیچیوڈ ہے اپنے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ. تو پاکستان جو ہے یعنی کہ وہ اس کو چیز کو رزسٹ بھی کرتا ہے. تو اچھی بات ہے اگر یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے, اور یہ انڈیا کے اپنے فائدے میں ہے. شاید پاکستان سے بھی زیادہ انڈیا کو اس کا فائدہ ہے کہ اگر وہ تعلقات ٹھیک کرتا ہے تو جس طرح ان کا ایک اپنا ایک پراسپیرٹی کا سفر ہے, وہ چوتھی بڑی پاور بن گیا, ہو سکتا ہے تیسری بڑی بن جائے, ہو سکتا ہے دوسری بڑی بن جائے, تو ان کے لیے بھی یہ امپارٹنٹ ہے. اور پاکستان کو بھی بریک چاہیے. پاکستان جو ہے کبھی انڈیا کے ساتھ ٹینشن میں پھنسا ہوتا ہے, کبھی افغانستان کے ساتھ پھنسا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے اور پلس جو ہماری ایک انسٹیبلٹی ہوتی ہے پولیٹیکلی اس وجہ سے ہماری ڈائریکشن طے نہیں ہوتی ہے. اور اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم جو ہے اکنامکلی گرو کر سکتے ہیں.